بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوارج کون ہیں؟ خوارج کے اوپر مستقل میں گفتگو کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر ہمارے عام نوجوانوں کو، مسلمانوں کو کچھ اسلامی اصطلاحات کو لے کر ان کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہاں پر کفریہ نظام ہے اور اس لیے اس کے خلاف خروج کرنا چاہیے۔ چند چیزیں ہیں، یہ سمجھنا ہمارے نوجوانوں کو بہت ضروری ہے۔ آج کل اسلام کے نام پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑی ایک یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک خرابی ہے کہ جو ایک خاص ذہنیت سے پیدا ہوتی ہے۔ خروج، قیام اور بغاوت، یہ تین چیزیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو، ہر شخص کو سمجھ میں آنی چاہیے۔ مثلاً یہ خوارج بھی استدلال اس سے کرتے ہیں، حالانکہ یہ ناسبی ہیں، اہل البیت کا بغض رکھتے ہیں، لیکن یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں امام حسین نے یزید وقت، جو اپنے زمانے میں یزید تھا، اس کے خلاف خروج کیا اور آپ نے یزیدی قوت کے ساتھ ٹکراؤ کیا اور جنگ کی، تو لہٰذا جس بھی زمانے کی ظالم قوت ہو اس کے خلاف مسلح جدوجہد کرنی چاہیے، اور اس طرح سے اعلاء کلمت اللہ اور دین اسلام کے نفاذ کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے آپ کو جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس جدوجہد اور کوشش کے اندر آپ زندہ رہے تو آپ غازی ہوں گے، مارے گئے تو آپ شہید ہوں گے، اور یہ آپ کا فریضہ ہے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ لہٰذا اس پورے نیریٹو کے اوپر خوارج انہوں نے اپنی تشکیل کی، اور وہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خوارج، یہ پاکستان کے اندر کلمہ پڑھنے والے جو پاک آرمی ہے، جو کہ جہاد کرتی ہے، یعنی جو اس وطن کی حفاظت کرتی ہے، دفاع کرتی ہے، اس کے خلاف یہ خوارج قتال انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ ان خوارج نے باقاعدہ جنگ کا آغاز کیا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ کیا ہے، کن وجوہات کے اوپر ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ میں اس موضوع کے اوپر اس لیے بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہ قومی یا بین الاقوامی سیاست کا موضوع ہے، ہرگز نہیں، میرا کوئی یہ موضوع نہیں ہے سیاسیات یا پولیٹکس کے اوپر گفتگو کرنا، لیکن یہاں پر تصحیح مفاہیم کے لیے، یعنی اصطلاحات جنہیں اپنے مقاصد کے لیے غلط طور پر یوز کیا جاتا ہے، ان کی صحت کے لیے ان کی کریکشن میں کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اس کو جو آپ استعمال کر رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے، یہ بالکل غلط ہے، اور اصل حقیقت کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے خروج، ایک ہے قیام اور ایک ہے بغاوت۔ خروج کیا ہے؟ خروج یہ ہوتا ہے، خروج کو سمجھنے سے پہلے خوارج، ان کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام کے خلاف مختلف لوگ سامنے آئے، اور ایک ان میں سے گروہ ہے خوارج کا۔ خوارج انہوں نے امام علی کی تکفیر کی، یعنی انہوں نے کہا کہ امام علی علیہ باللہ، جو کہ کل ایمان ہیں، جن سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کو ایمان کا معیار قرار دیا ہے، اور امام علی وہ ذات ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی محبت کو معیار قرار دیا ہے۔ ایک مومن کی پہچان علی سے محبت کرنا ہے، ایک منافق کی پہچان وہ علی سے بغض کرنا ہے۔ یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ تو اس علی بن ابی طالب کے اوپر خوارج نے کفر کا فتویٰ لگایا واقعہ تحکیم کے بعد، اور انہوں نے مسلح بغاوت کی امام علی کے خلاف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جتھا یا گروہ کہ جو کسی کو کافر قرار دے، یعنی مذہبی اصطلاح کا استعمال کرے، کافر قرار دے کر مسلح جد و جہد کرے، اس کو کہتے ہیں خوارج۔ یہ ہمیں امام علی علیہ السلام کی بایوگرافی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں خوارج وہاں سامنے نظر آتے ہیں، اور ان کی تاریخ، ان کی ذہنیت، ان کی نفسیات، وہ ساری ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اور انہی خوارج میں سے ایک شخص جو بہت بڑا قاری تھا، بہت بڑا قاری، جو وہاں پر لوگوں کو پڑھایا کرتا تھا، بصرہ میں تعلیم دیا کرتا تھا، عبد الرحمن ابن ملجم لعنتی، اس نے امام علی علیہ السلام کو شہید کیا، عبد الرحمن ابن ملجم المرادی، اور وہ اس پہ بڑا فخر کرتا تھا، اور اس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا، اس کے لیے اس نے باقاعدہ پلاننگ کی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ خوارج وہ ہیں کہ جنہوں نے امام علی پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا اپنے ذہن میں کہ علیہ باللہ یہ اسلام سے نکل چکے ہیں، اور آپ کو شہید بھی کیا۔ تو علی بن ابی طالب کی زندگی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، اور امام علی نے ان کے خلاف قتال کیا، خوارج کو ان کے خلاف جہاد کیا ہے، اور ان کو پہلے سمجھایا کہ باقاعدہ طور پر کہ آپ واپس آ جاؤ، اور میں سے اکثر لوگ وہ واپس آ گئے، اور انہوں نے بغاوت سے اور خروج سے توبہ کر لیا۔
اور جو نہیں مانے ان کے خلاف امام علی نے قتال کیا اور ان کو قتل کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح فرامین بخاری مسلم کے اندر یمرقون من الاسلام مروق الرمیۃ من السہم، یہ اسلام سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ قرآن بڑا اچھا پڑھیں گے، ان کی قرأت ایسی ہوگی کہ تمہاری قرأت ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگی، ان کی نمازیں اتنی بہترین اور شاندار ہوں گی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے نمازوں کے مقابلے بہت کم سمجھو گے، ان کے روزے اتنے عمدہ ہوں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے مقابلے میں بہت کم سمجھو گے، کچھ نہیں سمجھو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نشانیاں بتائی اور بیان کیا کہ اگر لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد و ثمود، اگر میں ان کو پاؤں، ان کا زمانہ پاؤں، یہ میرے دور میں ہوں یا مجھے ان کا زمانہ ملے، تو میں ان کو عاد و ثمود کو جس طرح پروردگار نے ان پر عذاب نازل کیا تو میں ان کو اس طرح قتل کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو علی بن ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے خوارج کے خلاف قتال اور جہاد کیا۔ تو ہمیں یہ سب کچھ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی آج کسی مسلمان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کر، شرک بدعت کا فتویٰ لگا کر مسلح جد و جہد کرتا ہے، وہ خوارج کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا خوارج یہ لوگ ہیں، اس لیے امام حسین علیہ السلام کے قیام کو خروج نہیں کہنا چاہیے۔ امام جب ظالم قوت کے خلاف قیام کرتے ہیں تو یہ امام کرتے ہیں، یعنی قیام اور خروج میں یہ فرق ہوا کہ خروج وہ کسی کو کافر قرار دے کر ہوتا ہے اور قیام وہ امام کرتے ہیں۔ امام کی آواز کے ساتھ، امام کی مطابعت کے اندر جو لشکر نکلتا ہے، یعنی ایک اس وقت کی عدل کے اوپر قائم جو نظام یا سسٹم ہو، وہ جب قیام کرتا ہے، وہ جب کسی جتھے کے خلاف، تو اس کو قیام کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج باغیوں کے ساتھ لڑنے والے پاکستان آرمی نے جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے، تو یہ ان کا قیام ہے۔ آپ ان باغیوں کو، ان خوارج کو کہ جو مسلمانوں کو کافر قرار دے کر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کو آپ قیام نہیں کہہ سکتے۔ اور بغاوت کیا ہے؟ بغاوت، تیسری چیز جو بغاوت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر کچھ جتھے ایسے ہو جائے کہ جو مسلح جدوجہد کرتے ہیں لیکن کسی کو کافر قرار نہیں دیتے، تو یہ بغاوت ہوتی ہے۔ اور یہ چیزیں بھی ہمیں تاریخ کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، اور خاص طور پر جب ہم امام علی کی سیرت کو پڑھیں گے تو الحاوی الکبیر جو کہ فقہ شافعی کے اندر لکھی ہوئی ایک بڑی زبردست کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بات علی بن ابی طالب کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور شوافع نے اس کو سیکھا اور سمجھا ہے کہ باغیوں کے ساتھ قتال کیسے کرنا ہے، مشرکین کے ساتھ قتال کیسے ہوگا، یہ ہمیں رسول اللہ کی سیرت سے معلوم ہوا، اور باغیوں کے ساتھ قتال کیسے ہوگا یہ ہمیں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام رضی اللہ عنہ ان کی سیرت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ باغیوں کے ساتھ قتال کیسے کرنا ہے، یعنی کیا طریقہ ہوگا، کیا ان کے جنازے پڑھے جائیں گے یا نہیں پڑھے جائیں گے، ان کا جو مال ہے وہ مال غنیمت میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا، ان سے جو لوگ گرفتار ہوں گے کیا انہیں قیدی باندی ان کی عورتوں کو بنایا جائے گا نہیں بنایا جائے گا، یہ سارے جو احکام ہے، فقہی احکام، یہ امام علی کی سیرت اور حیات طیبہ کو پڑھ کر ہی سامنے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، خروج، قیام اور بغاوت، ان تینوں کو فرق کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ ہر شخص جو کھڑا ہوا ہے یا ہر زمانے کے اندر آپ یہ کہیں کہ کسی کے اوپر بھی فتویٰ لگاتے ہوئے کہ یہ یزید ہے اور اس کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں، آپ بغاوت کریں اور اپنی بغاوت کو آپ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے ساتھ، مقدس قیام کے ساتھ، اور ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جوڑنے لگ جائیں۔ حال ہی میں پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارروائیاں شروع کی ہیں اس فتنۃ الخوارج نے، اور اس میں ہمارے آرمی کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ تصحیح مفاہیم بہت ضروری ہے، اپنے نوجوانوں کو بتانا کہ بھائی خروج کیا ہوتا ہے، بغاوت کسے کہتے ہیں، قیام کیا ہوتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو یہ ناسبی خارجی ٹولہ، خارجی فکر کے لوگ یہ امام حسین کی قیام کے ساتھ، مقدس قیام کے ساتھ اپنے آپ کو ملاتے ہیں اور یہاں سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ وطن عزیز کی جو بارڈر ہے وہ افغانستان کے ساتھ ملتا ہے، انڈیا کے ساتھ ملتا ہے، ایران کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ افغانستان کے ساتھ حال ہی میں جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ چل رہے ہیں، اور بہت سارے افغانستان کے رہنے والے جو پاکستان میں تھے، پاکستان نے کافی عرصے تک میزبانی کا شرف حاصل کیا اور ان کو یہاں پہ ٹھہرایا، تو اب واپسی کا عمل جاری ہے۔ ایسے میں افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان نے بہت یہ کوشش کی کہ افغانستان کی جو نئے آنے والی انتظامیہ ہے ان تک یہ بات پہنچائے کہ ایک بہترین پڑوسی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے پڑوسی کہ جس کے ایذا سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے، اور اسی پڑوسی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف کی اور اسلام پسند کرتا ہے۔
لیکن مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی جانب سے جو وہاں پر ٹی ٹی پی جو فتنۃ الخوارج وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور کارروائیاں کرتے ہیں. ایسے میں طالبان کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ وہ اپنے ذمہ داری دکھاتے ہوئے یہاں پر پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے ان لوگوں پر پابندی لگاتے ہیں, ان کو گرفتار کرتے ہیں, یا جو بھی طریقہ پاکستان کے مطالبات ہیں وہ پورے ہوتے ہیں تاکہ ایک اچھے پڑوسیوں کی طرح یہاں پر گزرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آئے روز مسلسل پاکستان کا جو امن خراب ہو رہا ہے, اور وہاں پر افغانستان کے جو وزیر خارجہ ان کا بیان مسلسل یہ آ رہا ہے کہ یہ آپ کا اندرونی مسئلہ ہے. جناب اگر پاکستان کا یہ اندرونی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے, آپ کی جو امارت اسلامیہ جو آپ یہ کہتے ہیں کس بنیاد کے اوپر قائم ہے؟ اسلام کے نام پر قائم ہے نا. پاکستان بھی اسلام کے نام پر, یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے. تو آپ کو ہمارا دکھ درد کیوں نہیں نظر آ رہا؟ آج آپ جا کر آپ نے وہاں پر انڈیا میں جا کر آپ نے پاکستان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے. تو میں آپ کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں, کم از کم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی بھلائی کی کیا چیز ہے, اور آپ جس کے ساتھ آپ کی باؤنڈری نہیں ملتی, سرحد نہیں ملتی, وہاں ان کے ساتھ آپ بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں, لیکن پاکستان کے بارے میں آپ یہ سوچ نہیں رکھتے. اگر آپ پاکستان کے بارے میں سوچ رکھتے, مخلص ہوتے, تو ہرگز آپ وہ غلطی نہ دہراتے جو آپ نے 9/11 کے بعد غلطیاں دہرا رہے تھے. جب آپ کی حکومت تھی اور ملا عمر نے جو غلطیاں دہرائی, آج وہ غلطیاں آپ دہرا رہے ہیں. لہٰذا میرا یہ ایک بہترین میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہی سوچیں کہ جو آپ کے حق میں بہتر ہے اور جو ایک پڑوسی کے لیے بہتر ہوتا ہے. پڑوسی کے بارے میں وہی سوچنا چاہیے جو آپ اپنے فائدے کے لیے سوچنا چاہتے ہیں.